السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 107 وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ ابیضت روشن ہوں گے. یہ بیضا سے لفظ نکلا ہے، جیسے بیضا انڈے کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں. تو انڈا سفید رنگ کا ہوتا ہے. وجوہہم جن کے چہرے ففی رحمت اللہ پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ پاک جو نازل فرما رہے ہیں کہ جن کے چہرے خوبصورت ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن تو بہت ساری قومیں ہوں گی، ظاہر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص امام مہدی تک، جب اتنے سارے لوگ اتنے ساری قومیں ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کے آثار سے ان کے چہرے، ان کے بازو اور ان کے پاؤں، جو جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہوگا وہ جگہ چمک رہی ہوں گی، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. دوسرا، جب وہ درود السلام پڑھتا ہوگا تو اس کا نام اور اس کا چہرہ اور اس کے والدین کا نام سارا کچھ بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ درود السلام پڑھنے والے کا چہرہ بھی پہچان لیں گے کیونکہ وہ دکھایا جا چکا ہوگا حضور کو. اور حضور تو اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں. تو امتیوں میں سے بھی جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ قیامت والے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ اس خوبصورتی جو اللہ پاک ان کے چہروں کو اس روز عطا فرما دے گا، چاہے دنیا میں ان کا رنگ کسی بھی رنگت کا ہوگا، لیکن قیامت والے دن ان کے چہرے کی خوبصورتی ان کے اوپر جب ظاہر ہوگی تو وہ ایسے ہی رہے گی تا ابد. یہاں تک کہ جنتوں کے فیصلے بھی ہو چکے ہوں گے تو ہمیشہ ان کے چہرے ویسے ہی ابیضت خوبصورت اور روشن ہی رہیں گے اور وہ اسی رحمت میں اللہ کے سائے میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 108 تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علی کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ یرید ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا للعالمین جہان والوں پر، دنیا والوں پر. اب یہ جو ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں. جیسا جیسا اس قرآن میں بتایا جا رہا ہے ویسا ویسا کل قیامت والے دن ہوگا. نہ تو اس میں اللہ پاک نے ایگزیجریشنز مین بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے اور نہ ہی اس میں کمی کی ہے. ایز اٹ از جیسا قیامت والے دن ہوگا. اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جہان والوں پر. للعالمین عالم میں سب آتے ہیں، کافر، ہندو، یہودی، مشرک، مسلمان سب آتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہوں. اور بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے اعمال بد کے ساتھ دوزخ خریدتا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر اولیاء کرام کی اور صحابہ کرام کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ ہی حق ہے. نمبر 109 وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام امور تمام کام لوٹائے جائیں گے. اللہ کا سب کچھ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنے دریا، پہاڑ، جتنی وادیاں، سمندر، جو کچھ بھی ہے، جتنے انسان ہیں، سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں جو آج تک نہ کسی انسان نے دیکھی ہیں نہ سنی ہیں اور جن کا نہ تصور ہے، اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب اس کا ہے. اللہ بادشاہ ہے، اللہ حق ہے، ہر چیز اسی کی ہے اور سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہر بندہ، اس کے سارے اعمال، ہر چیز بالآخر ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے. تو بس سب ختم، ہم چلے گئے تو کہانی ختم، قصہ ہی ختم. ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. آیت نمبر 110 تم خیر امتن بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی للناس لوگوں کے لیے، یا ظاہر کی گئی یا پیش کی گئی لوگوں کے لیے. تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر،
ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، و اکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر یعنی کہ زیادہ نافرمان ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے سے ہمیں حاصل ہوا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ لقب نہیں دیا گیا کہ اللہ پاک ان کو خیر امت کا لقب دے، خیر امت فرمائے، بہترین امت کا خطاب دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی قومیں، کتنی امتیں، کتنے انبیاء کرام اور ان کی اقوام دنیا میں آئیں اور گئیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ یہ اعزاز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمیں نصیب ہوا، آپ کو نصیب ہوا۔ ریزن کیا ہے؟ دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ اسلام کا خاصہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ کسی کو غلط ہوتے اس کو فوراً ٹوکنا، یہ غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور کسی کو نیکی کا حکم دینا کہ یہ کام میں کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کوشش کرو اس کام کو کرنے کی، اس طرح سے کام کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا اعزاز وہ یہ ہے کہ تا قیامت یہی امت رہے گی، اب نیا نبی نہیں آئے گا جس کی کوئی نئی قوم بنے گی، اور نہ ہی کوئی خاص خطہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ چکی ہوئی ہے۔ دنیا کو کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، جہاں اللہ کو سجدہ نہ ہو رہا ہو، جہاں دین کی بات نہ ہو رہی ہو۔ تو یہی دین تا قیامت جاری رہے گا۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ جو نبی جس خطے کی طرف نبی بن کر آیا، اور جو قوم جس نبی کی امت ہوتی تھی، بس وہ اسی قوم اور اسی نبی کی تک بات محدود رہ جاتی تھی، آگے سینہ بسینہ نہیں چلتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں، وہ خاص الخاص خیر الانبیاء ہیں کہ جن کا زمانہ ہمیشہ رہے گا، جن کے لیے کوئی خاص خطہ نہیں ہے، کوئی خاص قوم نہیں ہے، کوئی خاص رنگ نسل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ، سبھی نسلیں، سبھی رنگ، سبھی قومیں، سبھی علاقے ان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اتنا براڈ دین ہے، اتنا بڑا، اتنا گہرائی اور گہرائی ہے اس دین میں، تو اہل کتاب کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تو صریحاً تذکرہ تھا، انہیں تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، ان سے زیادہ تو کوئی دین کو جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بغض، اپنے حسد اور اپنی لالچ اور اپنے پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کو خیر بات کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان میں سے اکثر فاسق ہیں، تھوڑے مومن، یعنی کہ ان میں سے زیادہ فاسق ہیں، زیادہ نافرمان ہیں، دین کا زیادہ علم رکھنے کے باوجود جو گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دین کا علم جاننے کے باوجود بھی وہ فاسق تھے، نافرمان تھے، اور اگر وہ اسلام لے آتے تو آج اسلام کا رنگ ہی اور ہونا تھا۔ آج ہم جو ڈرپوک سے بنے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ یہود و نصارہ اس وقت ایمان لے آتے، اہل کتاب اس ٹائم ایمان لے آتے، تو آج ہمارے اسلام کا رو بھی الگ ہونا تھا۔ آیت نمبر 111، لن یضروکم، ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ضر کا مطلب ہوتا ہے ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، بگاڑنا کچھ۔ تو لن جو ہے یہ نیور کے لفظ میں آ رہا ہے کہ ہرگز، کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، تمہارا، الا سوائے اذى، نقصان پہنچانے کے یا تکلیف دینے کے یا ستانے کے۔ من یقاتلوکم، اور اگر وہ تم سے لڑیں، یولوکم، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبار، اپنی پیٹھیں، یعنی کہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ثم پھر لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اہل کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک ڈرپوک قوم ہے، وہ بے حس طبقہ ہے، ایک ڈرپوک طبقہ ہے، اور وہ اسلام لانے کے لیے صرف اس لیے آمادہ نہیں ہے کہ ان کی جو دراہٹ ختم ہو جائے گی اور ان کا جو مال و متاع ہے وہ بھی دین کے اوپر لگ جائے گا، تو یہ دو چیزیں بچانے کے لیے، اپنا مال اور اپنی چدراہت اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے ان کی اسلام قبول نہ کرنے کی اندر کی جو بات تھی وہ بھی قرآن پاک نے سب کے سامنے ظاہر کر دی، اور اگر وہ آپ سے جنگ کریں گے تو وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جو مجاہد ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ سینے پہ تلوار کا زخم کھاتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کی کمر ہی بھری ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے، اس میں اسلام کی قوت نہیں ہوتی، اسلام کی طاقت نہیں ہوتی جس کے بل بوتے پر وہ جنگ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے، اسلام والوں کی، اہل ایمان کی مدد کریں گے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔